ولا يؤدي حقه وتحتون الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت ممدود فضل الخلائق القدرة ونشر بها برحمته وابتدى بالصبور لما يدانا رسله جلت واسمة الصلاة والسلام على النبي الأمي الأرضي الفرسي المكي المدني الامتحامي سيد البهي السراج المنير الكوكبي الضوء صاحب البقار والسقينا والمدفون بأرض المدينة عبد المعيد ورسول المسدد المصطفى المجد بإله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشدائر والمفردي شبير وشبر القاسم القباب وسحر على الزين مسين الأشرف المكين الأجزي مسين الوالي الولي السيد القضي المدفون بالغري يسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر العجائب والغرائب مولانا سيدنا انيسنا ومونسنا ابي الحسنين علي ابن ابي طالب اللهم صل على وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اظهر الله عنهم الرزاء والكفار تكفينا بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتدى أرواح العالمين بمقدم احترامه يجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على نائم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق السعادة وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا حسین علی صاحب مرحومہ زہرا بیگم صاحبہ مرحوم مرزا کراوت علی صاحب اور مرحوم مرزا سرفراز علی صاحب مرحوم مرزا مصائب علی صاحب مرحومہ شاہدہ بیگم اور 6 قرآن مجید کے سوال مشترک فرمائیں ایک بلند طریقے سے بات کرنے والے محمد عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا مسلسل خدمتیں آپ کی قبول کی جا رہی ہیں بارگاہ اہل بیت میں مسلسل آپ نے اپنی محنتوں کا جو ہے نذرانہ ہر کوئی اپنے اعتبار سے ادا کر رہا ہے اللہ اس نذرانے کو اور اس عرصے کو اور اس محنتوں کو اپنی کاوشوں کو قبول فرمائے آل محمد کا سایہ ان تمام مومنین و مومنات پر عطا فرمائے ہم سب کو اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد اعزازی محترم آج کی وہ مجلس ہے جو شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہے یہ وہ شہزادی ہے جو علی کے آنگن میں پلی ہے خاندان ابو طالب کی کلی ہے فاطمہ زہرا کی کلی ہے اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ زینب و ام کلثوم میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے جس طرح سے حسن و حسین میں کوئی فرق نہیں ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین جس طرح سے جنت کے جوانوں کے سردار ہے امامان قاعدہ اور قامہ دونوں امام ہیں چاہے وہ کھڑے رہے تب بھی امام ہے
چاہے وہ بیٹھے رہے تب بھی امام ہے، اگر کوئی قلم چلائے تب بھی امام ہے، اگر وہ کوئی تلوار چلائے تب بھی امام ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دونوں بہنیں جو علی کی بیٹیاں ہیں، یہ دونوں عصمت کی کلیاں ہیں، چاہے وہ بیٹھے تب بھی معصومہ ہے، چاہے وہ کھڑی رہے تب بھی معصومہ ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نگاہ محترم۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا، اب ان شہزادی کے نذرانے عقیدت کے لیے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دیکھو اللہ کے کچھ ولی ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے کچھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں حزن ہوتا ہے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے سامنے جب ہم نے سر جھکایا تو کسی کے سامنے جھکانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم نے حضرت کو مانا تو کسی بادشاہ کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ شہزادے محترم، جہاں ہم نے سر جھکایا اس کا مطلب ہم نے زمین کو بیچ دیا، جہاں ہم نے سر جھکایا اس کا مطلب ہم نے زمین کو بیچ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ قتل ہونے والے قتل ہو گئے، شہید ہونے والے شہید ہو گئے، لیکن شہزادیوں کے رعب دبدبے بھی ختم نہیں ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تو قتل ہماری میراث ہے، یہ شہادت ہمارے لیے کرم ہے، لیکن ظلم اور ظالم کے آگے ہمیں کبھی جھکنا بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے جو عہدہ ولایت دیا ہے تو کبھی نبی کو دیا ہے تو کبھی امام کو دیا ہے۔ عہدہ ولایت اکثر و بیشتر پہلی محرم سے لے کر ابھی تک یہی ولایت کے موضوع پر بہت سارے لوگوں نے زبانیں کھولی ہیں اور بہت ساروں نے اپنے اپنے تبادلائی فرمائی ہے۔ بس آپ کے سامنے شہزادیوں میں کلثوم کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے تو مجھے ولایت کے موضوع کو اپنانا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جو اللہ نے نبیوں کو دی ہے یا اماموں کو دی ہے، اور جو نبی نہ ہو اور امام نہ ہو تب اگر پروردگار عالم نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میں صرف نبی کو دوں گا عہدہ ولایت اور امام کو دوں گا صرف عہدہ ولایت، تو پھر باقی کے سارے نکل جائیں گے۔ تو اعلان ہو رہا ہے کہ میرا نبی کو بھی دینا ضروری ہے، امام کو بھی دینا ضروری ہے، لیکن میں ان لوگوں کو بھی دوں گا جو عہدہ نبوت سے قریب ہے، میں انہیں بھی دوں گا جو عہدہ امامت سے قریب ہے، میں انہیں بھی دوں گا کہ جب جبرائیل رسول پر نازل ہوئے تو علی جس طرح سے قرآن کی آیتیں سنا کرتے ہیں اسی طرح سے جبرائیل کو دیکھنے والوں کو بھی میں عہدہ ولایت دوں گا، جھولا جھلانے والوں کو بھی عہدہ ولایت دوں گا۔ اب عزیزان محترم، یہ عہدہ ولایت اللہ تعالیٰ نے زینب کو دیا ہے، ام کلثوم کو دیا ہے، علی اکبر کو دیا ہے، علی اصغر کو دیا ہے، قاسم کو دیا ہے، اور محمد کو دیا ہے۔ خاندان اہل بیت میں ہر فرد جو نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن وہ ولی ہے۔ جو فرمائے کہ وہ ولایت پر فائز ہے، وہ ولایت کے عہدے پر پہنچ چکا ہے، اگر یہ چاہے تو آسمان سے دسترخوان منگا لے۔ ولایت کا مطلب ہی ہے کہ مانا کہ آسمان سے دسترخوان منگا لے، اگر یہ چاہے تو مردے کو زندہ کرے، اگر یہ چاہے تو سورج کو پلٹا لے، اسی کو کہتے ہیں ولایت۔ عزیزان محترم غور فرمائیے گا، اب جب ولایت کی بات آئی تو ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ غدیر خون کا جو میدان ہے یہ اناؤنسمنٹ کا دن ہے، یہ اعلان غدیر اناؤنسمنٹ کا دن ہے، الاؤٹمنٹ کا دن نہیں ہے، اناؤنسمنٹ کا دن ہے۔ اللہ پہلے دے دیا ہے، لیکن جب اللہ جناب عالم کے یہ کہہ رہا ہے اتنی جائے فلر سے خلیفہ میں تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ اعلان پہلے کیا بعد میں عطا کیا، لیکن اللہ نے علی کو پہلے دیا بعد میں اعلان کیا۔ توجہ ہے نا جی محترم؟ اب یہاں پر ہمارے موضوع سے آپ جڑ گئے تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ جس طرح سے آپ اللہ کو مان رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کی صفتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ اللہ کو مان رہے ہیں اسی طرح سے اللہ کے صفتوں کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ ولی کو مان رہے ہیں اسی طرح سے ولی کی صفتوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان ہے جو اللہ کو مانے صفتوں کو نہ مانے تو کوئی فائدہ نہیں، اور ایک انسان ہے ولی کو مانے صفتوں کو نہ مانے تو کوئی فائدہ نہیں۔ بھائی اللہ رازق ہے، اللہ کو بھی مانا، رازق کو بھی مانا، اللہ خالق ہے، خالق کی خالقیت کو بھی مانا، اللہ جو ہے حکیم ہے، حکمت کو بھی مانا، بلکہ مطلب اللہ کے ساتھ ساتھ صفتوں کو بھی مانا۔ یہ اور بات ہے کہ صفت اور موصوف ایک ہی ہے اللہ کے یہاں،
جو صفت ہے وہی موصوف ہے، جو موصوف ہے وہی صفت ہے. لیکن جب ولی کا مسئلہ آتا ہے تو جس طرح سے آپ ولی کو مان رہے ہیں تو ولی کا ماننا ضروری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے صفات کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر یہ ولی ہے تو ہم نے ولی کو مانا، تو اگر یہ سورج کو پلٹا رہا ہے تو دانتوں کو جو ہے دکھانا ضروری نہیں ہے، ماننا ضروری ہے. تو جو ہے جانے محترم، اگر یہ ولی ہے، اگر مردے کو زندہ کر رہا ہے تو یہ معجزے کو ماننا ضروری ہے، ورنہ جانے محترم ولی کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی تو میں آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ علی کی مثال سورۃ الولہ کی طرح ہے. علی کی مثال سورۃ الولہ کی طرح ہے. کہتے ہیں کہ سورۃ الولہ کی طرح کیوں کہا اللہ نے، اہل بیت رسول اللہ نے کہ یا علی انت مثل سورۃ التوحید، اے علی تیری مثال سورۃ توحید کی ہے. اس لیے کہ اس میں کیا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے نہ یہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اے علی تیری مثال سورۃ قل هو اللہ کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اللہ کو تو ماننا ضروری ہے، اللہ کے صفات کو بھی ماننا ضروری ہے. محترم علی کو کہا کیا جاتا ہے، مظہر العجائب، مظہر صفات پروردگار. اور علی کو کہا جاتا ہے مظہر عجائب، اور علی کو کہا جاتا ہے مظہر صفات پروردگار. اللہ کے صفت کو اللہ نے علی پر کیا کیا، تمام کیا. علی پر ظہور کیا، علی پر وجود دیا، علی پر ظاہر کرایا. تو عزیزان محترم سامنے والا جب سوال کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے علی کو اللہ بنا دیا، آپ نے علی کو اللہ بنا دیا. بھائی اگر میں علی کو اللہ بنا رہا ہوں تو کیا علی کے سجدے تجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ بھائی میں اگر علی کو اللہ بنا رہا ہوں تو علی کے سجدے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، علی کے رکوع دکھائی نہیں دے رہے ہیں، علی کا قیام دکھائی نہیں دے رہا ہے، علی کی نمازیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، علی کا جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو بھائی عزیزان محترم یہی تو سمجھنے کا مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں ذاکر اہل بیت ہوں تو یہ ذاکر الگ ہے، اہل بیت الگ ہے. اگر کوئی کہے ذاکر اہل بیت تو یہ ذاکر الگ ہے، اہل بیت الگ ہے. اہل بیت ذاکر نہیں ہو جائیں گے، ذاکر اہل بیت نہیں ہو جائیں گے. چونکہ اہل بیت کا ذکر اس سے ہوا ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ رہے ذاکر اہل بیت ہے. تو عزیزان محترم صفت علی سے ہوا ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے صفات کا مدار. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے صفات کا مظہر. اس نے کے بعد کہنے لگے کہ جناب ایسا ہے، یہ باتیں ممبر سے نہ پڑھا کر کے، یہ باتیں ممبر سے نہ پڑھا کر کے، اس لیے کہ بچے نصیری ہو جائیں گے. تو اگر یہ بچے نصیری ہو جائیں گے تو پھر قرآن سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہٹا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے وہابی ہو جائیں. ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر بیوی سے مدد کیوں مانگ رہا تھا تم؟ کپڑے بیوی سے دھلا کیوں رہا تھا تم؟ گھر پہ جو ہے تیری بیوی کھانا بنا کیوں رہی تھی؟ اللہ سے کہتا بنا لیتا. تو جانے محترم یہ وہابیزم ہے، یہ وہابیت ہے. تو اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان آیتوں کو نکال لیجیے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے برباد ہو رہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کا کیا کہنا؟ بھائی عیسیٰ کے جتنے بھی آئے تھے اسے نکال لیجیے گا. اگر ہر ایک کو نکالتے جائیں گے تو قرآن میں کچھ بچے گا نہیں ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی یاد رکھیے کہ بھائی دیکھو نصیریت پہ نہ جائیے، ولایت پہ نہ جائیے، حقیقت میں شیعت پہ آ جائیے. شیعت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر کوئی ملتا ہوا نظر آتا ہے. اب عزیزان محترم میں
آپ سے موضوع پہ جڑنا چاہتا ہوں. میں اتنی تمہیدی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ صفت کے ساتھ ساتھ موصوف کو ماننا ضروری ہے. ارے صفت کے ساتھ ساتھ موصوف کو ماننا ضروری ہے, صفت کے ساتھ ساتھ موصوف کو ماننا ضروری ہے. تو عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا, یہ یہی وہابیوں کا مسئلہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو پھر خیبر کے میدان میں رسول اللہ نے کہا کہ پروردگار تو میری مدد فرما, تو اللہ نے کہا اگر میں مدد کرنے کا قابل ہو جاتا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اللہ نے اسی قرآن میں کہا فابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلے کو تلاش کر, اعلان کر نادی علی کے مذہب الہدایہ. اللہ نے کہا کہ رسول نادی علی کو بلا. اب عزیزان محترم یہاں پر اتنی باتوں کو پیش کر دیا, اس کا مقصد سمجھیے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ زینب و ام کلثوم ایک پھول کے دو خوشبو ہیں. سمجھ جو ہے نا عزیزان محترم, حسن حسین امام ہیں, چاہے بیٹھے ہوں چاہے کھڑے ہوں, یہ دو شہزادیاں دونوں عصمت کی پیکر ہے, چاہے وہ بیٹھی ہو چاہے کھڑی ہو, چاہے وہ دربار میں کسی کا نقاب الٹ رہی ہو چاہے کسی کو پچھاڑ رہی ہو. اور فرمانے نہیں ہمارے اب سنیے گا عزیزان محترم کہ اب آیت اللہ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب میں اعلان کر رہے ہیں کہ جب ان دونوں شہزادیوں کو آیت اللہ نے جب دیکھا تو کہا انہا ناد علی پہ وجودہا, یہ حقیقت میں وجود میں ناد علی ہے, یہ حقیقت میں وجود میں ناد علی ہے. کیوں کہ عزیزان محترم جس طرح سے رسول کی زبان پر ناد علی بلایا جائے, رسول کی زبان پر ناد علی آئے تو علی آتا ہے, اسی طرح سے زینب کی زبان پر ناد علی آئے تو کبھی علی آتا ہے, تو کبھی عباس آتے ہیں, تو کبھی حسن آتے ہیں, تو کبھی حسین. مجسمہ ناد علی کائنات میں دو شخصیتیں ہیں, ایک عباس بن علی ہے, ایک عباس بن علی ہے, ایک یہی معصومہ ہے, یہی شہزادی ہے. پھر دوسرا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ انہا بمنزلت سورۃ الجہد و سورۃ التوحید, کہ ان کی منزلت ایسی ہے جیسے سورہ کافرون اور سورہ توحید ہے. میں نے آپ کے سامنے کیا کہا, سورہ توحید کی مثال کیا ہے؟ علی ہے. یا علی آپ کی مثال سورہ توحید کی ہے. تو لکھنے والوں نے لکھا, کتابوں میں فضائل لکھنے والوں نے لکھا کہ اس شہزادی کی عظمت یہ ہے کہ انہا بمنزلت سورۃ التوحید و سورۃ الجہد, کہ ان کی مثال سورہ کافرون کی ہے اور سورہ توحید کی ہے. کیا دیکھیے گا سورہ کافرون میں کیا ہے؟ قل یا هو الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, یہ آیتیں ہیں. اب سورہ قل هو اللہ میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کا عزیزان محترم شہزادی با ایک وقت تولا بھی ہے, تولہ بھی ہے. لیکن جو فرمایا عزیزان محترم, کا عزیزان محترم سورہ کافرون کیا ہے؟ تولہ ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, یہ تولہ ہے. سورہ توحید سب تولہ ہے. اس میں جو ہے نا کافروں کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں منافقوں کا تذکرہ نہیں ہے, اس میں مشرکوں کا تذکرہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم کافرون میں کافرین کا تذکرہ ہے, عبادت نہ کرنے والوں کا تذکرہ ہے, ظالمین کا تذکرہ ہے, گمراہ ہونے والوں کا تذکرہ ہے. تو جہاں گمراہ ہونے والوں کا تذکرہ, جہاں گمراہ کن لوگوں کا تذکرہ وہ ہے تولہ, اور جہاں اچھی باتوں کا تذکرہ وہ ہے تولہ. تو اب سورہ جہد اور سورہ کا توحید کا مطلب سمجھ میں آیا کہ سورہ کافرون تولہ کی منزل میں, سورہ توحید تولہ کی منزل میں. تو عزیزان محترم یہ ام کلثوم ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. ایک وقت میں یہ تولہ بھی ہے, تولہ بھی ہے. اگر یہ شہزادی اگر عزتوں پہ آ جائے تو عزتیں لٹا دے, رحمتیں لٹا دے, عبادتیں لٹا دے, ثواب عطا کرے, کائنات عطا کرے. اگر یہ شہزادی قدم پہ آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نہیں ہے جو ان کی زبان کو روک سکے. اگر کسی دشمن کو کہے پروردگار اس کی زبان کو کاٹ لے, زبان ختم ہو جائے.
ہے، سورہ توحید کیا ہے؟ تولا ہے۔ اب عزیزان محترم شہزادی کی عظمت سنیے گا، شہزادی ام کلثوم کی بلندی سنیے گا، شہزادی کی حیثیت سنیے گا۔ کائنات میں اکیلی شہزادی ہے جو ام کلثوم ہے۔ تو حضرت محترم کبھی علی بنی ہے تو کبھی فاطمہ ہے تو کبھی حسن ہے تو کبھی حسین ہے، تو کبھی علی ہے تو کبھی فاطمہ ہے تو کبھی حسن ہے تو کبھی حسین ہے۔ یہ وہ شہزادی ہے جو علی کی آنگن میں پلی ہے۔ بس زینب اور ام کلثوم میں فرق اتنا تھا کہ جب زینب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو حسین کو دیکھتی تھی، ام کلثوم جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی فاطمہ کو دیکھتی تھی۔ بس دونوں شہزادیوں میں فرق یہ ہے کہ ایک بیوی کھڑی ہوتی تھی مصلی عبادت پر، تو زینب اگر کھڑی ہو جائے تو اضافت الصلاۃ کہ جب وہ نماز شروع کرنے سے پہلے، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے، سب سے پہلے کس پر نگاہ ہوتی تھی؟ حسین پر نگاہ ہوتی تھی۔ کس پر؟ حسین پر نگاہ ہوتی تھی۔ لیکن جب ام کلثوم جب نماز شروع کرتی تھی تو فاطمہ کی طرف دیکھتی تھی۔ تو عزیزان محترم زینب کی نماز کی ابتدا حسین ہے۔ پورے بولیے گا، نماز کی زینب کی نماز کی ابتدا حسین ہے، کلثوم کی نماز کی ابتدا فاطمہ ہے۔ زینب کی نماز کی ابتدا حسین ہے اور زینب کی ام کلثوم کی نماز کی ابتدا ماں فاطمہ ہے۔ اب دیکھیے گا عزیزان محترم، اب یہ شہزادی فاطمہ ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے سنا دوں اور منزل آسان ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ شہزادیاں ہیں، میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو میں ضرور بیان کروں گا، اس لیے کہ بیان کرنا میرا کام ہے، سننا آپ کا کام ہے۔ سوال لکھنے والوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، زہرا اور شہزادیاں آنے والی جو آ گئی ہے، تو بھائی عزیزان محترم بس ہمارا کام ہے کہ آپ کو سنانا اور جتنی ہو سکے محنت آپ کے سامنے پیش کرنا۔ زہرا اور آگے زہرا شہزادیاں ہیں، یہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اجر عطا کرنے والی ہے اور ہمارے نہیں فرما رہے۔ تو عزیزان محترم آپ یاد رکھیے گا، چاہے آپ مچھروں میں بیٹھیے، چاہے گرمی میں بیٹھیے، چاہے آپ لطش لطش کہتے رہیے، جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کھجانا بھی ہو تو کھجانے کہیں بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کبھی کبھار ہنسانے کے لیے جملے بولنا پڑتا ہے، یہ ضروری ہے، ورنہ عزیزان محترم مجمع جو ہے وہ جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ڈر آ رہا ہے، تھوڑا ہنسانے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مدینے میں شہزادی کے زمانے میں کوئی بھی فقیر بغیر خالی ہاتھ کے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ یاد ہے ایک شخص آیا، روایت سنی ہوئی ہے، مجھے صرف آپ کے سامنے سہارے کے لیے روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہے، میرے پاس لباس نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ یہ ساری فہرست بنانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا من تم میں سے کون ہے جو اس کو کپڑا دے دے، لباس دے دے، گھوڑا دے دے، گھر دے دے؟ سب خاموش ہے، چپ چاپ بیٹھے ہوئے۔ اب ایک مرتبہ رسول سمجھ گئے کہ لوگ کی اوقات ہی نہیں ہے، اگر اوقات ہے تو زہرا کی ہے، نہ ہو تب پھی دیتی ہے، ہو تب پھی دیتی ہے۔ اب عزیزان محترم گیا، گھر پر پہنچا، السلام علیکم السلام، باہر سے باتیں کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شہزادی نے اپنی گلوبت کو نکالا جو میراث انبیاء تھا، اتنا قیمتی تھا کہ اگر ساری دنیا کی دولت ایک پلے میں رکھا جائے اور اس گلوبل کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو اس کا کوئی جو ہے برابر ہی نہیں ہے۔ شہزادی کی گلوبل کی بات کر رہا ہوں میں، تمہارے اور ہمارے گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کہ آپ آرام سے سنیے اور آرام سے سن لیجیے۔ شہزادی کا مسئلہ آیا، میں تو معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا۔ تو کہیے گا اس میں ایک مرتبہ میں یہ لے کے کیا کروں گا بھائی؟ اچھا اللہ تجھے برکت دے۔ زبان فاطمہ سے نکلنے والے جملے، یہ جو لفظ برکت ہے وہ اپنا لباس اوڑھنے لگا، لباس اوڑھنے لگا۔ اوڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی جو ہے مسجد نبوی میں پہنچا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ماں حالوں کا تیری حال کیا ہے؟
کہا کہ یہ گلوبل سے سیدہ نے دیا ہے تو پھر من تم کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے علی کے چاہنے والے اٹھے جائیں گے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہمارے آصف نے کہا ہم خریدیں گے. یہ شہزادی کا مسئلہ ہے، چاہے بھوکے رہے تب بھی خرید لیتے ہیں. گلوبند کو مدینے سے باہر جانے نہیں دوں گا. گلوبند کو دیکھ یاد رکھیے گا، مجلسوں کو ہم ضائع ہونے نہ دیں گے، ماتم کو ختم ہونے نہیں دیں گے. عزاداری لازوال ہے، لازوال ہے، لازوال ہے. تم ختم ہو جاؤ گے، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن عزاداری زوال. اب سنیے گا کہ جانے محترم ایک مرتبہ ہمارے آصف نے کہا میں گھوڑا دوں گا، گھر دوں گا، دماغ دوں گا، دولت دوں گا اور اس کو واپس شہزادی کو تحفے میں دوں گا. تو وہ گھرانہ کیا ہے؟ صحابہ کا گھرانہ. وہ گھرانہ کیا ہے؟ عصمت کا گھرانہ. وہ گھرانہ کیا ہے؟ جہاں آئے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. وہ گھرانہ یہ ہے کہ ایسے گھرانے میں سیدہ کے بعد اگر کوئی سیدہ تھی تو وہ کلثوم تھی. سیدہ کے بعد اگر کوئی سیدہ تھی تو وہ کلثوم تھی. اب عزیزان محترم آنے والا آیا تو کھل بات کیا کہ کچھ ہے تو دے دیجیے. تو ایک مرتبہ کلثوم ہے جو چکی پیس رہی تھی کہ اماں فضا ذرا دیکھیے کچھ ہے تو دے دیجیے فقیر کو. تو ایک مرتبہ کہنے والوں نے روایتوں میں اور جو لکھنے والوں نے لکھا ہے، اب کہنے ایک مرتبہ کا کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے. شہزادی نے ایک مرتبہ سوچا کہ اماں کے گھر سے تو کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا. اماں کے گھر سے تو کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں تھا. یہ تو گھر تو اماں کا ہے، کیسے خالی ہاتھ جائے گا؟ 2 رکعت نماز سیدہ نے پڑھی ہے، چھوٹی شہزادی نے پڑھی ہے، اور جب پڑھی ہے تو 2 آنسو کے قطرے زمین پر آئے وہ موتی بن گئے. اتنا لٹاتے کیوں ہیں ہم جانتے ہیں، اتنا خرچ کرتے کیوں ہیں جانتے ہیں. نہ آگے دیکھتے نہ پیچھے دیکھتے، خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. کہ ایک نظر سیدہ کی، ایک نظر ایک موتی جیسے اس سے بھی کم نظر پڑ جائے زندگی بدل جائے. زندگی بدل جائے. بس اس لیے تو اپنا چاہتے ہیں، اس لیے تو ہم حقیقت دکھا رہے ہیں. ورنہ عزیزان محترم ہم چھپانا چاہے تو چھپا سکتے ہیں، دبانا چاہے تو دبا سکتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم نے کہا نہیں، سیدہ کی مظلومیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں خرچ کرنا چاہیے. تو ہم خرچ پہ خرچ چلے جا رہے ہیں. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں اہل بیت ہماری مدد ضرور کرتے ہیں، کسی بھی عالم میں کرتے ہیں، کسی بھی طرح سے کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو آج ہم بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہم بڑے ہوئے ان کی صدقے میں، ہم بڑے ہو گئے ماں باپ کے صدقے میں، اب ہمارے بچے بڑے ہوئے ہمارے صدقے میں. اب سوچئے گا کہ کتنا کرم ہے اہل بیت کا، اور ہمارے لیے ہمارے کتنا کرم ہے اہل بیت کا کہ ہم اہل بیت کے نام پہ لٹا رہے ہیں. توجہ کرنی جانے محترم کیا ہوا؟ تو اس نے موتیوں کو لیا. لینے کے بعد جیسے ہی ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں اسے جوہری کے پاس گیا. یہ جوہری صاحب نہیں، وہ جوہری کے پاس گیا. اس نے کہا کہ یہ وہ موتی ہے کہ اگر انسان خریدنے پہ آ جائے تو 7 نسلیں تک بیٹھ کے کھا سکتی ہے. انسان اگر خریدنے پہ آ جائے، انسان کو بیچنے پہ آ جائے تو 7 نسلیں بیٹھ کے کھاتی ہے. یہ ہے وہ موتی کی قیمت. اب عزیزان محترم توجہ فرمائیے گا، بس آپ کی منزل آگے کو بڑھانا چاہتا ہوں میں. ایک اور بات سنیے گا کہ آج کل اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. آج کل موبائلوں میں اتنا ٹیکنالوجی آ گیا ہے کہ ہر کوئی موبائل بدلنا چاہتا ہے. 20,000 سے 40 تک جانا چاہتا ہے، 40 سے 60 تک جانا چاہتا ہے، 60 سے 1 لاکھ تک جانا چاہتا ہے، 1 لاکھ سے 40 تک جانا چاہتا ہے. نیا ورژن اگر ایپل کا مل جائے تو نیا ورژن لینا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ کبھی سیمسنگ کو جو ہے نا ایپل سے ملایا جاتا ہے، کبھی جو ہے نا چاند کی جو ہے نا زومنگ کو دیکھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے. اتنا بھی یہ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے، لیکن انسان جب ویڈیو کالنگ کرتا ہے تو سامنے والا ادھر رہتا ہے، ادھر والا ادھر رہتا ہے.
کتنا بھی ترقی کر جائے، کتنا بھی بلند ہو جائے، کتنا بھی ایڈوانس ہو جائے، کتنا بھی علم ہائبرڈ ہو جائے، کتنا بھی ماڈرن ہو جائے، ادھر کا ادھر رہتا ہے، ادھر کا ادھر رہتا ہے، ادھر کا ادھر نہیں ہوگا، ادھر کا ایک بار تک سلمان پڑھے محمد والا تھوڑا سا آگے آ جائے گا، پیچھے رہنے والوں کو اور بھی مچھر تکلیف دیں گے تو سامنے آ جائیں گے، یہاں کی شہزادی کی خوشبو آپ تک پہنچے گی. صلوات پڑھتے محمد والے محمد کہتے آگے آ جائیں گے. دیکھیں آگے بڑھنے سے کیا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے. شریر کو ہمیشہ ویسے ہی رہے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور جانے محترم میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی ہمیشہ کہیں نہ کہیں 1 گھنٹے کے بعد، 1 سیکنڈ کے بعد، 1 منٹ کے بعد فیس بک میں، یوٹیوب میں کہیں نہ کہیں موبائلوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنا ہائبرڈ موبائل آ جائے، ٹیکنالوجی والا موبائل آ جائے. وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ادھر کا ادھر ہو جائے، ادھر کا ادھر ہو جائے. کتنا بھی ایکسپینسو موبائل ہی کیوں نہ ہو، بارش سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ استعمال کرے، ادھر کا انسان ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر کا انسان ادھر نہیں ہو سکتا. میں آپ کو تاریخ اسلام میں اس زمانے کا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے کے قصے کو دیکھ کر دنیا ترقی کر رہی ہے. جس زمانے کو دیکھ کر دنیا جو ہے آج کے زمانے میں ترقی کر رہی ہے، لیکن عزیزان محترم علی نے بتایا کہ ترقی کیسے کرنا ہے، لیکن تم علی تک نہیں پہنچ سکتے. جو فرمایا بھئی ایک طالب علم کا کاپی کر کے پاس تو ہو جائے گا، لیکن وہ طالب علم کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طالب علم میں نہیں آ سکتا. یہ کمال ہے عزیزان محترم. علی نے بتایا کہ یہ جاؤ کیسا ہو جائے گا، ایسا کرو کیسا ہو جائے گا، ایسا کرو کیسا ہو جائے گا، لیکن تم علی تو نہیں بن سکتے نا، تم علی تو نہیں بن سکتے نا. اب سنیے عزیزان محترم، میں پوری توجہ کے ساتھ سوال فرمانا، میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ادھر والا ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر والا ادھر نہیں ہو سکتا. ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہا ہے تو ایکسیڈنٹ کو کوئی بچا نہیں سکتا. صرف ہم دیکھ ہی سکتے ہیں، مل نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھا نہیں سکتے. اب عزیزان محترم پوری کائنات کی شہزادی علی کی بیٹی، دوسری بیٹی شہزادی ام کلثوم نے اپنے باپ سے کہا بابا مجھے اماں یاد آ رہی ہے. کہاں ہے میرا مجمع؟ بابا مجھے اماں یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا ہمیں بھی اماں یاد آ رہی ہے. حسن نے کہا ہمیں بھی اماں یاد آ رہی ہے. حسین نے کہا ہمیں بھی اماں یاد آ رہی ہے. اب ایسے موقع پر علی نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، جنت کا پورا فوٹیج یہاں پر آنے لگا. پوری جنت کا فوٹیج علی کے 2 انگلیوں پر. یہ نہ کہنا کہ 2 انگلیوں نے کیسے اقدر خیبر کو اکھاڑا، یہ نہ کہنا کہ کبھی 2 انگلیوں نے در خیبر کو کیسے اکھاڑا. اب عزیزان محترم 2 انگلیوں میں پوری جنت کی فوٹیج ہے. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم نے کہا اماں مجھے، بابا مجھے اماں کو دیکھنا ہے. ایک مرتبہ علی دکھا رہے کہ دیکھو بیٹا وہاں پہ ماں بیٹھی ہوئی ہے جہاں سارے انبیاء کی عورتیں بیٹیاں سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک یہاں تک سوال باتیں ہوگی نا. اب عزیزان محترم شہزادی ام کلثوم نے کہا اماں السلام علیکم. وعلیکم السلام. باتیں ہو رہی ہیں عزیزان محترم، کتابوں میں باتیں آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہے. اب دوسرا کوشچن ام کلثوم کا، اماں سے مجھے گلے لگنا ہے، یہاں سے وہاں جانا ہے، وہاں سے یہاں آنا ہے. اور عزیزان محترم وہ ولایت
لڑکی جو ہے شہکار وہ ولایت کا پرچمدار، علی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی نے محترم دو انگلیوں کا اشارہ کیا، ام کلثوم کی حالت نبی آئی، جنت میں نظر آئی، ماں کے پاس بیٹھی ہوئی، باہوں میں باہیں ڈال کے کہی اماں بہت دن ہو گئے آپ سے ملے ہوئے۔ یہ ہے ام کلثوم۔ میں نے کہا جتنا تم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جاؤ، ادھر کا ادھر نہیں ہوگا، ادھر کا ادھر نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہاں سے وہاں ہوں گے، وہاں سے نہیں کسی جانے والا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا آل محمد کی زبان سے جو نکل جائے، آل محمد کی زبان سے وہ نکل جائے، ملک الموت کی اوقات ہی نہیں ہے چاہے۔ میں دلیل دوں، عزیزان محترم، مولا نے کہا کہ بھئی آپ کو جنت میں جانا ہے تو جانا ہے، مولا نے کہا قبر میں آنا ہے تو آنا ہے، تو مولا نے کہہ دیا نا تو میں آنا ہے تو آنا ہے، حشر میں آؤں گا تو آؤں گا۔ مولا نے کہا ہاذا لی و ہاذا لک، میرا ہے میں کہوں گا یہ تیرا ہے، تو کہنا ہے تو کہنا ہے، ماننا ہے نا بھائی۔ اسی کو تو کہتے ہیں محبت، اسی کو کہتے ہیں بھروسہ۔ علی کبھی تنہا دلوں کو نہیں چھوڑتے، علی کبھی تنہا جو ہے اپنے چاہنے والوں کو نہیں چھوڑتے۔ اب ایسے موقع پر عزیزان محترم مجھے وہ ایک جملہ یاد آتا ہے ابو دمام کا، ابو دمام کا جملہ یاد آتا ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو ابو دمام کے جیسا؟ مجھے پتا نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم ہمیں تو ابو دمام جیسے بھی ہونا چاہیے۔ اگر ان کے خاک کے نالین کے برابر بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان محترم آپ ذرا تصور فرمائیے، حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک مرتبہ کہا کہ کون ہے جو علی کا چاہنے والا، انہیں بلایا جائے دربار میں، انہیں کاٹا جائے میرے سامنے۔ کہا ابو دمام کو لایا گیا، لانے کے بعد کہا کیا کہنا ہے؟ تو علی کو چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں علی کو۔ کہا کیا ہوا؟ علی کے فضائل پر علی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ 80 ضربیں لگی ہیں علی کو، یہ علی کے چاہنے والے کو 80 کوڑے۔ پہلے کوڑے پر علی مع الحق، دوسرے کوڑے پر علی مع الحق، تیسرے کوڑے پر علی مع الحق، چوتھے کوڑے پر علی مع الحق۔ 80 کوڑے پہ جتنے کوڑے لگتے گئے اتنا ہی کہتا جا رہا تھا علی مع الحق، علی مع الحق، الحق مع علی، علی مع الحق، الحق مع علی۔ اب عزیزان محترم ایک مرتبہ کسی نے کہا بھائی اسے قتل کر دو، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، قتل کر دو۔ کسی نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں، جتنے ہم نے مار دی ہے یہ مر جائے گا، تو اس کو ایسا ہے کہ گھر تک رکھنا ہے، یہ ڈھیلا ڈھالا آدمی ہے، 80 کوڑے کہاں برداشت کرے گا۔ اب عزیزان محترم جاتے جاتے اس نے مولا سے کہا مولا تیری محبت میں مجھے مارا جا رہا ہے، تو کہاں ہے؟ ادھر کا ادھر نہیں آتا، ادھر کا ادھر نہیں آتا یہ دنیا میں۔ علی وہاں سے یہاں گئے، علی وہاں سے یہاں گئے، تو کیا مسئلہ؟ کہا مولا میں دربار میں مجھے مارا جاتا، آپ کیوں یہاں؟ کہا دربار میں بلایا تو تھا، اگر تو بلایا ہوتا تو میں آتا، تو جہاں بلایا میں وہاں گیا، تو جہاں بلایا میں وہاں گیا، تو جہاں بلایا میں وہاں گیا۔ اب عزیزان محترم بستر پر لیٹا ہوا کہنے لگا کہ مولا اتنی مہلت دے دو کہ میں دوبارہ جا کر حجاج کے سامنے علی مع الحق، الحق مع علی پڑھوں، کہوں، سناؤں، کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں۔ اب عزیزان محترم سنیے گا، ایک اسی جملے کے لیے میں کبھی باندھ رہا ہوں، میں اسی ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے کہا کہ کون ہے بھائی تو؟ اب یہ جو فوجوں کے سامنے پیش کرنے لگا، تجھے کل کے مجرم کے بارے میں پتا ہوتا تو تو آج یہ نہ کہتا کہ میں کل کا مجرم بھی میں ہی ہوں، کل کا مجرم بھی میں ہی ہوں۔ مولا نے 40 سال سب سے دے دیے، اس نے کہا مولا نے کہا مولا مجھے زندگی چاہیے، مولا نے کہا 40 سال تک مجھے میں تجھے جینے دے دوں گا۔ تو اب ایک مرتبہ 40 سال کا جوان بڑھاتا جوان ہو گیا، اب 40 سال کا بڑھا جوان ہونے کے بعد فوجیوں کے سامنے علی مع الحق، الحق مع علی کہنے لگا، دربار میں حجاج کے سامنے علی مع الحق، الحق مع علی کہنے لگا۔ اب ایسے موقع پر حجاج نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہی ہوں جو تم نے مارا تھا، تو نے بڑھا کیا تھا، تو نے کمزور کیا تھا، پیسے کاٹ دو اسے مار دو۔ حجاج یاد رکھنا 40 سال تک جب تک نہیں پورے ہو گئے تو نہیں، تیرا باپ بھی میرا کچھ نہیں کرے گا۔
اللہ کا وہ ذابہ کعبے کی وہ زینت منبر کی وہ زینت منبر کی وہ زینت نام سے پیغمبر آخری کوثر ماتا ہے خیبر روکتا ہے باہے مقر سلیما اے کل ایمان جانے نہ جانے راہ زمانہ اے نہیں گربت اے آنا جانا اے دل میں حسرت آپ کا عقیدہ اے دل میں حسرت آپ کا عقیدہ اے دل میں حجت آپ کی تمنا دولود کعبہ دولود کعبہ رہے سارے صحابہ وہ ان کا نعرہ وہ ان کا نعرہ رہے ہند کے خواجہ رہے ہند کے خواجہ میرا وسیلہ رنگ کنڈو مالا رنگ کنڈو مالا احساس ہمارا الفاظ ہمارا احساس ہمارا الفاظ ہمارا اپنی دعائیں مانگو اپنی دعائیں مانگو ہر مشکل کا حل ہے ہر مشکل کا حل ہے میرے کفن پہ لکھ دے کے کفن پہ لکھ دے کے خبر کے اندر کے خبر کے اندر حیدری غور فرمائیے گا کہ یہ کائنات میں ابھی وہ ہے تو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. علی نے کہا کہ شیعہ کامیاب ہوں گے تو ہوں گے. علی نے کہا کہ شیعہ کامیاب ہوں گے تو ہوں گے. علی نے کہا کہ تم تک جو ہے نا ہم پہنچیں گے تو پہنچیں گے. تو بھائی جانے محترم یہی ایک جملہ ہے جو میں مختار کی سیرت میں دیکھا تھا. بس وہ بیان کر کے میں تمام کر دوں گا. اس لیے کہ وہی سے میں اپنے مسائل شروع کر دوں گا. کہ مختار کو 3 مرتبہ کوشش کی گئی مارنے کی. مختار 3 مرتبہ ہنستے رہے. ایک مرتبہ جو ہے نا سانپ آیا مار دیا, ایک مرتبہ پرندہ آیا گرا دیا, ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا مر گیا, 3 مرتبہ جلاد مر گیا. ہنس رہے تھے مختار بڑے دربار میں. ارے کیا ہو گیا بھائی علی کے چاہنے والوں کو کہ سامنے موت ہے, ڈر کیوں نہیں دے رہے؟ سامنے موت ہے, ڈر کیوں نہیں رہے؟ سامنے موت ہے, ڈر کیوں نہیں رہے؟ ڈرے کون ہے؟ موت کو گلے سے لگانے والے کبھی موت سے ڈرتے نہیں ہیں. محترم ایسے موقع پر ایک مرتبہ کہا کیا ہوا, کیا آپ کا سورس کیا ہے, تو آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ مختار نے کہا کہ تم قدر نہیں کر سکتے, کبھی بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہی وہ زمین تھی کہ جس زمین پر علی نے مجھے گود میں بٹھا کر بالوں میں کنگھی کر کے کہا یہی وہ مختار ہے. جب تک کسی کوفے میں 3 سال حکومت نہیں کرے گا مختار, ارے میں کسی کو مارا ہی نہیں, مجھے موت کیسے آئے گی؟ ایک کو میں نے مارا نہیں, ایک کو میں نے مارا نہیں تو موت کیسے آئے گی؟ علی کا جملہ وہ ہے کہ جو تقدیر بنا دیتا ہے. تو بس علی دانے محترم ذرا تصور فرمائیے گا کہ آل محمد کے سینوں کو شفا دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ مختار تھے. رحم اللہ المختار, اللہ مختار پر رحمت نازل فرمائے. امام کے جملے ہیں, میرے جملے نہیں ہیں. رحم اللہ المختار, مختار پر اللہ رحمت نازل فرمائے جس نے ہمارے زخموں پر مرہم دیا, جنہوں نے ہمیں سکون دیا. جب حرملہ کے سر کو اور شبر کے سر کو جب مختار نے بھیجا ہے تو شہزادیوں کو بڑا سکون ملا. عزیزان محترم, میں آپ کے سامنے شہزادیوں میں کلثوم کے مسائل پڑھنا ہے, اور مجھے مسائل پڑھنا ہے تو مجھے مسائل زینب کی ضرور پڑھنا ہے, اس لیے کہ ان کے ذکر کے بغیر ان کا ذکر ہو نہیں سکتا. تو اب یہاں پر 2 روایتیں, ایک روایت جو میں پہلے پڑھوں گا, دوسری روایت بیچے والی ہے. تو دونوں کتابوں میں موجود ہے اور میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا. اب سنیے گا جیسے بھی آپ سننا چاہیں گے. کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ زینب بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی تھی, کلثوم بغیر حسین کے رہ نہیں سکتی تھی. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ
کسی ظالم نے خط لکھ دیا تھا یزید کو کہ یہاں پر سید سجاد جو ہے لشکر جمع کر رہے ہیں. عزاداروں وہ ایک لشکر آیا تھا، مدینے پر حملہ کیا اور ایک مرتبہ سید سجاد کو، زینب کو، ام کلثوم کو اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے دوبارہ شام لے جایا جا رہا تھا. حقیقت یہی ہے، تاریخ کے جملے ہے کہ جس طرح سے سیدہ فاطمہ نے کہا سبت الیم مصائب لو انہا سبت الیم سرنا لیانیا، اے بابا یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتی، لیکن سجاد، زینب، ام کلثوم پر جو مصیبتیں آئی ہیں کبھی تاریک نہیں ہو سکتی. سجاد کس قدر گریہ کر رہے ہیں، کس قدر رو رہے ہیں، کس قدر ماتم کر رہے ہیں. بیمار امام، ساربان امام یہ چھوٹے سے قافلے کو لے کر جب شام کی سرحدوں میں پہنچا، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آل محمد نے جگہ قیام کیا تھا. اس قیام میں ایک مرتبہ زینب کو حسین یاد آیا. جب یاد آیا تو خواب میں حسین زینب سے ملنے آتے ہیں اور زینب سے کہتے ہیں بیر زینب، میں نے اپنے آنکھوں سے مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے دیکھا، پتھر کھاتے ہوئے دیکھا، روٹیوں کو کوئی مارتے ہوئے تجھ پر دیکھا. تو میری بیٹی سکینہ کو کس قدر سنبھالتی تھی یہ بھی میں نے دیکھا، کس قدر سجاد کو حفاظت کر رہی تھی یہ بھی میں نے دیکھا. اسی عالم میں حسین کے ساتھ حسین کی ماں آئی. خواب میں زینب کہتی اماں ایسا لگتا ہے کہ تیری ملاقات میں میری ملاقات میں کچھ زیادہ دن نہ رہے. ارے زینب کی ماں فاطمہ کہتی ہے بیٹا آج ہم تجھے لینے آئے ہیں. اسی عالم میں زینب اس دنیا سے چلی جاتی ہے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت سنیں کہ ایک مرتبہ زینب ایک ایسی جگہ پر پہنچی جہاں سر حسین کو لٹکایا گیا تھا. وہ دیکھ کر زینب رونے لگی، ماتم کرنے لگی. یہ آوازیں کانوں تک ظالم کے جب پہنچی، اس نے بیچے سے سیدہ کے پشت پر ایسا گرش مارا. زینب ہوش ہو کر گر پڑی. واہ مصیبت واہ محمد واہ قلت ناصرہ واہ امامہ. سجاد بچے کی طرح رونے لگے. ہائے میری پھوپھی دنیا سے جانے والی ہے. ارے زینب نے کہا بیٹا سجاد میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ مجھے یہیں قریب میں دفنا دینا. سجاد غربت کے عالم میں کبھی دائیں دیکھا تو کبھی بائیں دیکھا، تلوار اڑا تو کبھی فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا، کبھی رسول کو آتے ہوئے دیکھا، کبھی علی کو آتے ہوئے دیکھا. سجاد نے پھوپھی کا غسل دیا. فاطمہ نے کہا بیٹا سجاد ذرا آرام سے قبر میں میری بیٹی کو اتارنا. میری بیٹی حسین کی طرح زخموں میں چور ہے، پیشانی پہ ضرب ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے. پشت پر کسی نے ضرب مارا تو زندگی بھر زینب سیدھے نہ سو سکی. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک طرف علی نے تھاما، دوسری طرف رسول نے تھاما. ارے قبر میں سجاد اتر گئے، قبر کمر کی طرف فاطمہ نے تھاما. زینب کو قبر میں سجاد نے کس طرح سے اتارا مجھے پتا نہیں. شاید سجاد کو حسین یاد آ گئے.
اتار رہا ہو. عزاداروں یہ قافلہ واپس مدینے آیا. ارے جو سہارا تھی وہ کلثوم کی چلی گئی. اکیلی کلثوم تھی مدینے میں. کبھی سجاد سے ملنے آ جاتی تھی تو کبھی اپنے گھر میں رہتی تھی. تاریخ کے جملے ہیں ام کلثوم کبھی حسین کو یاد کر کے روتی تھی. کبھی ام کلثوم حسین کو یاد کر کے روتی تھی. کبھی ماں فاطمہ کو یاد کر کے روتی تھی اور کہتی تھی اماں فاطمہ میری بہن نہ نہیں تو میں رہ کر کیا کروں. بابا میری بہن زینب ہی نہ رہی تو میں رہ کر کیا کروں. ارے یہ جملے کلثوم کے تھے. اچانک کلثوم بیمار ہوئی. سید سجاد پرسداری کے لیے جب کلثوم شہزادی کی خدمت میں آئے کبھی بھی اماں تیرا بیٹا غریب آیا ہے آنکھیں تو کھول. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں کلثوم نے آنکھیں کھولی. کھولنے کے بعد کا بیٹا میرے بابا یہاں ہے میری ماں یہاں ہے میری بہن یہاں ہے میرا بھیا حسین آ گیا ہے اب میں رخصت ہونا چاہتی ہوں. بیٹا تو ہی غسل دے تو ہی کفن پہنا اپنے ہاتھوں سے تو ہی دفنا. عزاداروں سید سجاد منہ جھکا کر رو رہے ہیں کبھی چیخیں مار کر رو رہے ہیں. جو زینب تھی وہ چلی گئی اب یہ پھوپھی بھی چھوڑ کر جا رہی ہے. سید سجاد گھبرانے لگے ماتم کرنے لگے. اگر میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. تصور فرمائے سید سجاد نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا. کلثوم شہزادی پھوپھی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. عزاداروں دفن کرنے کے بعد سید سجاد شاید گھر میں آئے پھوپھی کا وہ بستر دیکھا ہوگا تو رونے لگے. پھوپھی کا وہ مصلی دیکھا ہوگا تو رونے لگے. پھوپھی کی وہ چادر دیکھی ہوگی تو رونے لگے. سجاد نے کہا ہائے پھوپھی اماں کہیں پر بھی کربلا میں کوفہ میں شام میں تو میری حفاظت کرتی رہی. آج تو نہ رہی تو میں کیسے اس پر بھروسہ کر کے دی. سیالم الذین اشرکوا ينقلبون. بار الہ واسطہ محمد والے محمد کا اس خالی رضا کو قبول فرما. بار الہ ناسو کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما. بار الہ اس مجلس کے ثواب کو مرحومین کی خدمت میں شامل فرما. مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار بانیانی مجلس کی حفاظت فرما. تمام ایمان آبرو میں اضافہ فرما. حصے داروں کے حصوں کو قبول فرما. پروردگار ان کے گھر میں برکتوں و رحمتوں کو نازل فرما. بچوں کی حفاظت فرما. نظر بد سے دور فرما. نظر شیاطین سے دور فرما. تمام ایمان آبرو میں اضافہ فرما. رزق میں اضافہ فرما. زمین اور آسمانی بناؤں سے محفوظ فرما. آل محمد کا سایہ عطا فرما. آل محمد کا کرم عطا فرما. آل محمد کی محبت عطا فرما. آل محمد کی الفت عطا فرما. دین و ایمان میں کامیابی عطا فرما. بیماریوں سے محفوظ فرما. ناگہانی بناؤں سے محفوظ فرما. اہل بیت کی زیارت نصیب فرما. جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کی حفاظت فرما. دشمنان آل محمد کو نسبت نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیرات کے اسباب فراہم فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. تم سب کو ان کے اعمال انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تشكره أرزقا توعا وتمتعه فيها طويلا.